السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ سے دعا و درخواست کہ رب کائنات نے جو ہمارے روزے اب تک پورے کرائے ہیں اسے قبول فرمائے۔ اپنے وعدے کے مطابق آج ایمان کی تیسری شاخ کی میں بات کروں گا، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف۔ ہم نے پہلی بات کی تھی کہ ایک اللہ پر ایمان، پھر اس سے محبت، اور تیسری یہ بھی ایمان کی شاخ ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں سورہ نمبر 3 سورہ ال عمران آیت نمبر 175، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، اور دیکھو ان سے مت ڈرو، لوگ کتنے ہی بڑے بڑے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی بڑے پاورفل کیوں نہ ہوں، کسی سے نہیں ڈرنا ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو صرف اللہ سے ڈرو۔ سورہ میں دوسری سورہ میں فرمایا فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، یہ ریفرنس جو ہے یہ غلط ہے، تیسرا کا نہیں ہے بلکہ یہ سورہ مائدہ کا ہے، ایک ٹائپنگ مسٹیک ہے، اس لیے میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں۔ اس میں فرمایا فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور پھر ڈرنے کا ہوگا کیا؟ خداوند قدوس اپنے ڈرنے کو فرما رہا ہے، بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دو جنتیں عطا کرتا ہے۔ کیا معنی ہے ڈر کا؟ ایک ڈرتا ہے چور پولیس سے، وہ ڈر الگ ہے۔ یہ ڈر ہے محبت کا، کہ جب محبت انتہا کی حد تک چلی جائے، تمام سیمائیں، تمام حدود پار کر دیں، پھر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ جیسے گھر کے اندر ایک بوڑھی ماں، ایک 80 85 90 سال کی ماں، لیکن ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے دینے والا ہے، اس کا خوف محبت میں اتنا ہو جائے کہ ہر وقت ہمیں یہ ڈر رہے کہ ہمارا اللہ، ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول نے پیش کی پرانی قوم کی، کہ ایک شخص تھا، اس کا جب انتقال کا وقت آیا تو اسے لگا کہ اس کے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس نے اپنی اولادوں کو بلایا اور کہا سنو، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری ہڈیوں کو پیس کے سرما بنا دینا، اس راکھ کو تقسیم کرنا 2 حصوں میں، ایک حصہ جب طوفانی ہوائیں چلیں تو پہاڑ پہ جا کے اڑا دینا، اور ایک حصہ جب لہریں آئیں سمندر کی اس میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس کی اولادوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو اور ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ اکٹھی کر کے واپس جسم بنائے، اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ دیکھا تو یہ شخص کانپ رہا تھا۔ اللہ نے پوچھا کوئی شخص اپنے جسم کے ساتھ ایسا کرتا ہے جو تو نے کرا؟ ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا کہ مرتے وقت یہ خیال آیا کہ میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، تو اس خوف سے کہ تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، مجھے ڈر تھا کہ کیسے کھڑا ہوں گا تیرے سامنے میرے رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت کی یہ بات پسند آ گئی اور اس نے بخش دیا۔ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، ہمیں اسے خوف کھائیں۔ اللہ اعلان کرتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے ڈرنے سے، کھڑا ہونے سے اللہ کے خوف زدہ ہوتا ہے، اللہ 2 جنتیں، اس دنیا کو بھی جنت بنا دیتا ہے، آخرت کو بھی۔ آؤ یہ روزہ جو بڑا تقوی بڑھانے والی چیز ہے، اس مہینے میں ہم اللہ کو منائیں، اس کا خوف اپنے اندر لائیں، اور یاد رکھیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہماری ہر ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے، اور خدا کا خوف دل میں بسا لیں، اور اللہ سے دعا درخواست ہے کہ رب کائنات اپنا خوف بھی ہمیں عطا فرما، اور اس خوف کو قبول فرما کر ہم پہ اپنا رحم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔